السلام علیکم ڈیفینس فرینڈس، دور جدید کی نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر میں ISR وہ ایسٹس ہیں جس سے ملٹری میدان جنگ کو بہتر طریقے سے آبزرو اور سمجھ سکتی ہے۔ پاکستان نے 2010 سے آنورڈ کئی ہائی ویلیو سرویلنس ایسٹس اپنے فلیٹ میں شامل کیے۔ ان میں سے زیادہ تر پاک فضائیہ کے پاس موجود ساپ 2000 اور کراکورم ایگل کی صورت میں ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ ہیں، جن کے بارے میں آپ پہلے ہی جانتے ہیں۔ یہ طیارے فضائی نگرانی اور بیٹل مینجمنٹ رول میں فضائیہ کے اثاثوں میں خاصی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی کئی انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس سسٹمز ہیں جو پاکستان استعمال کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک ISR پلیٹ فارم پر اس ویڈیو میں تفصیلاً بات کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ پاکستان کے ISR یعنی انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس پلیٹ فارمز میں ڈرونز، ایویکس، فائٹر ایئر کرافٹ اور فکس ونگ یوٹیلیٹی ایئر کرافٹ شامل ہیں، جن کو اسپیشلائزڈ جاسوسی اور نگرانی کے اکوپمنٹ سے لیس کیا گیا ہے۔ اگر ہم فکس ونگ ISR کی بات کریں تو پاک آرمی بیچ کرافٹ کنگ ایئر 350 ER طیارے استعمال کرتی ہے۔ 2010 میں غالباً آرڈر اور 2012 میں ڈیلیور کیا گیا کنگ ایئر گو کہ دیکھنے میں اتنا چمکدار پلیٹ فارم نہیں، لیکن یہ پاک فوج کا ایک اہم ایسٹ ہے۔ دور جدید کی نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر میں ISR وہ ایسٹس ہیں جس سے فوج میدان جنگ کو بہتر طریقے سے دیکھ اور سمجھ سکتی ہے۔ ایک لحاظ سے یہ ایسٹس فوج کے لیے آنکھ اور کان کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا یہ اثاثے کئی مختلف طرح کی سچویشن اور سینیریو میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آرمی کنگ ایئر ISR ایئر کرافٹ کو ایک خاص ایریا میں موونگ ٹارگٹس کو شناخت کرتے ہوئے اس کی معلومات دیگر ایسٹس جیسا کہ کلوز ایئر سپورٹ ایئر کرافٹ اور گراؤنڈ ٹروپس تک ڈیٹا لنک کے ذریعے پہنچا سکتی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان ایویکس، فائٹر ایئر کرافٹس اور ڈرونز کے علاوہ کئی طرح کے ایسٹس کو ISR رولز میں استعمال کر رہا ہے۔ جہاں تک کنگ ایئر کا تعلق ہے تو کمپنی کی طرف سے جاری کردہ معلومات کے مطابق پاک فوج اس کو غالباً ISR اور ٹارگٹ ایکوزیشن دونوں مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ پاک آرمی کے زیر استعمال بیچ کرافٹ کنگ ایئر کرافٹ میں فیوزلاج کے نیچے موجود بیلی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ایئر کرافٹ کو آئی اسٹار رول میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر اس طرح کی بیلیز کی پریزنس گراؤنڈ فیسنگ سنتھیٹک اپرچر ریڈار کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہیں، جو کہ گراؤنڈ موونگ ٹارگٹ آئیڈینٹیفیکیشن یعنی GMTI کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سنتھیٹک اپرچر ریڈار کی اگر بات کریں تو یہ ایک ایسا ریڈار سسٹم ہے جو گراؤنڈ پر موجود چیزوں کی ویری ڈیٹیلڈ امیج کیپچر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ڈیٹیلڈ امیجنگ فوٹوگرافی نہیں بلکہ یہ امیجنگ ریڈیو ویوز کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس طرح سے ASR یعنی سنتھیٹک اپرچر ریڈار امیج ٹیرین کی بہت اچھے سے انڈرسٹینڈنگ یقینی بناتا ہے، جبکہ GMTI ٹیرین پر موونگ ٹارگٹس کو شناخت کرنے میں مددگار ہے۔ پاک فوج دوران آپریشن کنگ ایئر ISR ایئر کرافٹ کو میدان جنگ پر موجود نہ صرف موونگ خطرات کو شناخت کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے بلکہ اس کو ٹیرین کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ایئر کرافٹ کے سنتھیٹک اپرچر ریڈار کی بیٹل فیلڈ پکچر گراؤنڈ اسٹیشن کو ڈیٹا لنک کے ذریعے بھیجی جاتی ہے۔ یہ گراؤنڈ اسٹیشن اس پکچر کو انٹرپریٹ کرنے کے بعد گراؤنڈ پر موجود ٹروپس یا ایئر فورس کو ریڈیو کے ذریعے خطرات سے آگاہ کرتا ہے۔ یوں یہ فورسز اپنے ایڈوانس سچویشنل اویئرنیس کا استعمال کرتے ہوئے ان اہداف کو کامیابی سے نشانہ بناتی ہیں۔ یوں یہ سارا نظام ایک لحاظ سے JSTARS یعنی جوائنٹ سرویلنس اینڈ ٹارگٹ اٹیک ریڈار سسٹم کی طرح کام کرتا ہے۔ گو کہ JSTARS ایئر کرافٹ پر سنتھیٹک اپرچر ریڈار سسٹم اور C2 یعنی کمانڈ اینڈ کنٹرول دونوں موجود ہوتے ہیں، تاہم پاکستان ان دونوں کو الگ الگ ایسٹ کی مدد سے استعمال کر رہا ہے۔ SAR یعنی سنتھیٹک اپرچر ریڈار سسٹم ایئر کرافٹ پر موجود ہے، جبکہ C2 یعنی کمانڈ اینڈ کنٹرول گراؤنڈ پر۔ اگر ان کنگ ایئر طیاروں کو الیکٹرو آپٹیکل اور انفرارڈ اکوپمنٹ سے لیس کیا گیا ہے تو یہ لائیو ویڈیو اور تھرمل امیجری بھی فراہم کر سکتے ہیں۔
पाक फौज ने किंग एयर 350 ISR को काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में भी फाटा में इस्तेमाल किया है। यहाँ एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर के खतरात ना होने की वजह से इन तैयारों को आज़ादी से हॉट जोन के ऊपर फ्लाई करके जासूसी और निगरानी का काम लिया जाता रहा है। गो कि ये इस तरह की लो एंटी एयर वारफेयर सिनेरियो में यूज़फुल रहा है, ताहम बेहतर एंटी एयर वारफेयर सलाहियत वाले दुश्मन के खिलाफ इसका इस्तेमाल शायद मुमकिन न हो सके। लिहाजा इस सूरत हाल में स्टैंड ऑफ रेंज सर्वेलेंस कवरेज वाले एसेट्स ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकते हैं। एक स्ट्रॉन्गर ग्राउंड फेसिंग सिंथेटिक अपर्चर रडार की ATR 72 या CN-235 जैसे तैयारों के साथ इंटीग्रेशन पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छा J-स्टार सोल्यूशन साबित हो सकता है। J-स्टार्स की तरह के प्लेटफॉर्म सरहद पार दुश्मन की ग्राउंड मूवमेंट्स पर नज़र रखते हुए फ्रेंडली आर्मर, इन्फेंट्री और आर्टिलरी के अलावा क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को बरवक्त आगाही देते हुए बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस फराहम कर सकते हैं। 100 किलोमीटर या इससे ज़ायद रेंज रखने वाला सिंथेटिक अपर्चर रडार और ATR 72 या फिर CN-235 जैसे तैयारे के साथ इसकी इंटीग्रेशन से ये कैपेबिलिटी हासिल की जा सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पहले ही अपनी नेवी में ATR और पैसेंजर रोल में CN-235 तैयारों को इस्तेमाल कर रहा है। ऑल इन ऑल किंग एयर 350 पर बेस्ड इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस प्लेटफॉर्म ने जहां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना रोल बखूबी निभाया है, वहीं अब इस मामले में स्टैंड ऑफ रेंज और J-स्टार्स ऑप्शन की तरफ मूव करने की ज़रूरत है, जो दुश्मन के साथ लड़ाई में ज़्यादा इफेक्टिव और सेफ साबित हो सकते हैं। आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। किंग एयर 350i की अगर बुनियादी खसूसियात की बात करें तो ये तैयारा 3000 किलोमीटर से ज़ायद की रेंज, 570 किलोमीटर पर आवर से ज़ायद की रफ्तार रखता है। इस पर प्राट एंड विटनी कनाडा के इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है। ये एयरक्राफ्ट 35,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है। इस तैयारे पर बेस्ड ISR एसेट्स इस वक्त कनाडा, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के अलावा कई ममालिक के ज़ेर इस्तेमाल हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।